علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 ہے۔ سورہ اعراف کے یعنی 8ویں پارے کے اندر سورہ اعراف کا آغاز ہوتا ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے 8ویں پارے کے آخر میں 5 انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات اور ان کے جو انجام ہائے قط کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کے درس میں اسی چیز کو بیان کیا جائے گا۔ اس میں سے ایک نبی کا واقعہ اور جو ان کی قوم کے اندر بگاڑ تھا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی گرفت کیسے کی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ جو 5 نبیوں کا تذکرہ آیا ہے اس میں سے نوح علیہ السلام ہیں، ان کی قوم کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہو، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم گمراہ پاتے ہیں۔ نبی کو ہی انہوں نے کہا کہ آپ گمراہی پر ہیں، ہم گمراہی پر نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بضلالہ، میرے پاس گمراہی نہیں ہے، نہ میرے ساتھ گمراہی لگی ہوئی ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، میں اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تم سے مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم توحید پر آ جاؤ، عقیدہ درست کر لو، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، صرف یہی چاہیے مجھے تم سے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو قوم کے لوگوں نے انہیں گمراہ کہہ کر کے ان کا جواب اس طرح سے دیا ہے۔ اور جب ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہا تو انہوں قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بیوقوفی لگی، آپ بیوقوف۔ تو انہوں نے کہا لیس بی سفاہہ، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، مبلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں اپنے رب کا پیغام پہنچانے میں اس نیت سے تمہیں ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی الٹا جواب دیا۔ اسی طرح سے صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اونٹنی والا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی، جب پہاڑ سے زندہ اونٹنی کا مطالبہ کیا، اونٹنی نکل گئی، فعقروا الناقۃ وعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اونٹنی کی پونچھیں کاٹ دی اور رب کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے انہیں بھی عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام یہ ایسے کام کیا کرتی تھی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے دنیا کے اندر ان سے پہلے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا تھا، یہ اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کیا کرتے تھے، اپنی خواہش کے لیے مردوں کو چنا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان کی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر کے محلے میں، معاشرے میں خبر کر دیا کہ بڑے خوبصورت مہمان
حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، تمہارے منشا کے مطابق جو تم چاہتے تھے وہ لوگ تشریف لائے، تو مہمانوں تک کے ساتھ بھی یہ لوگ بدسلوکی کرنے کو تیار تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ الیس منکم رجل رشید، کوئی بھی تم میں عقل رکھنے والا نہیں؟ رشید صاحب نہیں ہے تم میں کوئی بھی؟ سب بدبخت ہو، نیک بخت کوئی بھی نہیں ہے؟ ہاؤلائی بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کرو۔ مگر قوم کے لوگ نہیں مانے۔ اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کی بستی کو فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آسمان تک لے کر کے گئے اور پھر اس بستی کو پلٹ دیا گیا۔ ان کی بستیاں الٹ دی گئی، برباد بستیاں انہی کو کہا جاتا ہے، لوط علیہ السلام کے قوم کو۔ ان سے پہلے یہ کام دنیا کے اندر نہیں ہوتا تھا، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے موجودہ دور میں باقاعدہ ملکوں میں قانون بن رہے ہیں۔ سیم لینگنگتا جسے کہا جاتا ہے، ہومو سیکسولیٹی، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مول لینے والی چیز ہے، اور بہت سارے ملکوں کے اندر یہ قانون بنے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے لوگ اگر آپس میں شادی کر لیں، مرد مرد سے شادی کر لے تو کوئی ان کے اوپر کارروائی نہیں ہے، اور کوئی کیس کرتا ہے تو کوئی سنوائی بھی نہیں ہوگی۔ عورت عورت سے شادی کر لے، آپ کے ہندوستان میں قانون بنا ہوا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک بیوی ہے، ایک شوہر کے ماتحت رہ رہی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کسی دوسرے آدمی کے پاس چلی جائے تو اس کا پہلا شوہر اس پر کیس کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر کوئی مقدمہ، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے عذاب کو مول لینے والی چیزیں ہیں، اور قیامت کے قریب یہ ساری علامتیں ظاہر ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ رشتوں کی قدر نہیں کی جائے گی، لوگوں کے عزت نفس اور اس کے احترام کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ اسی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ۔ تو کل 5 نبی ہیں، اور ان 5 نبیوں کے ذکر سے مقصد ہے کفار مکہ کو ڈرانا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے، تم باز آ جاؤ، تمہارے اندر بھی شرک بت پرستی پائی جاتی ہے، شرک سے باز نہیں آؤ گے، تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو نوح علیہ السلام کے قوم کا ہوا، تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو ہود علیہ السلام کے قوم کا ہوا، صالح علیہ السلام کے قوم کا ہوا، لوط علیہ السلام کے قوم کا ہوا، شعیب علیہ السلام کے قوم کا ہوا۔ تم اگر نبی کی بات نہیں مانو گے تو تمہاری بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ تم تو ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اتنی لمبی لمبی عمریں تمہارے اندر کوئی گزارنے والا بھی نہیں ہے۔ وہاں تو 950 برس سے زائد زندگیاں لوگوں نے کی، اتنے لمبے تڑنگے کھجور کے درختوں کے مانی، اتنے لمبے تڑنگے، مگر ہواؤں نے، چیخ و پکار نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اٹھا کر کے ایسے پٹکا جیسے کھجور کے کھوپڑے تنے پڑے ہوئے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے مشرکین مکہ کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس میں تصدیق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ان واقعات میں تصدیق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوا، اس سے پہلے لوگ نہ حضرت نوح کو جانتے تھے، نہ حضرت لوط کو جانتے تھے، نہ ان کی قوم کا واقعہ تھا۔ قرآن میں یہ واقعات بیان فرمائے، جس سے قرآن کی بھی تصدیق اور معجزہ ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی بھی تصدیق ہے کہ نبی سچے ہیں۔ اگر ان کی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے آخری پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کا جو ذکر کیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آیت نمبر 85 سے لے کے 93 تک ان کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر۔ شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے اس کا نام ہے مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ یہ لفظ مدین جو ہے، مدین بن ابراہیم خلیل کی طرف منسوب ہے۔ شعیب علیہ السلام اسی قبیلے کے ایک آدمی تھے، ان کے والد کا نام مکیل بن یشجر بن مدین تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے،
اور ان کا جو شہر ہے حجاز کے راستے میں معان نامی ایک جگہ ہے، اسی کے قریب میں یہ مدین بستی واقع ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے انہی کو اصحاب الایکا بھی کہا ہے۔ ایکا کے معنی ہوتے ہیں جنگل، ون، تو ون وبھاگ ہم لوگ بولتے بھی ہیں، تو جنگل، اصحاب مانے والے، جنگل والے، تو جنگل والے یہی تھے۔ شعیب علیہ السلام کو دوسری جگہ پر جنگل والے کہا ہے۔ کیوں کہا گیا جنگل والے؟ اس لیے کہ ایکا کے جو معنی ہیں درخت کے، گھنے درخت کے، اور ایسا ہی ایک درخت مدین کے قریب میں تھا جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ بہت سارے جھاڑوں کے لوگ موجودہ دور میں بھی پوجا کرتے ہیں، لے جا کر کے اس پر دھاگے باندھتے ہیں، بٹو لگاتے ہیں، سندور لے جا کر کے لگاتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی عرضیاں اور درخواستیں اس درخت پر لگاتے ہیں، اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ چھوٹا جھاڑ، بڑا جھاڑ، موٹا جھاڑ، پتلا جھاڑ، یہ بہت سارے بابا ہیں تو موجودہ دور میں بھی ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک جھاڑ تھا، لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، ذات انوات اسے کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے، جس طرح سے مشرکین پوچھتے ہیں ان کے لیے ذات انوات ہے، ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات قائم کر دیجیے۔ تو درختوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، سورج چاند، ان کی پوجا لوگ کیا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم درخت کی کو پوجتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جو دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ تھا وہ مدین سے لے کر اس نواحی آبادی تک تھا جہاں یہ درخت قائم تھا۔ اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی ہوئے، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو بگاڑ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ، شرک تو ہر قوم کے اندر پایا جاتا ہے، شرک ہر قوم کے اندر پایا گیا، ہر نبی جو بھیجا گیا اسی لیے تاکہ دنیا سے شرک کو مٹایا، اور سب کی دعوت یہی تھی اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ جو دوسری برائیاں پائی جاتی تھیں وہ برائی سماجی گھناؤنی جو برائیاں تھیں ان میں سے ایک برائی یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اے قوم کے لوگوں تمہارے پاس واضح دلیلیں آئی ہیں، لہٰذا تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا پورا وزن کر کے دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ڈنڈی نہ مارو، لوگوں سے سامان لیتے ہوئے تم جو ہے زیادہ لیتے ہو اور جب دینا پڑتا ہے تو کم تول کر کے دیتے ہو، یہ کام نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر اس کے اصلاح اور درستگی کے بعد فساد نہ مچاؤ۔ تو ایک برائی تو ان کے اندر یہ تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ دوسری برائی یہ تھی کہ راستے میں لوگوں کو ڈرا دھمکا کر ان کا مال چھین لیتے تھے، رہزنی کیا کرتے تھے، کہیں بھی چھپ کے بیٹھے رہتے اور کوئی قافلہ جاتا، قافلے والوں کو ڈرا دھمکا کر کے پورا مال لوٹ لیا کرتے تھے، یہ بھی ان کے اندر تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، راستوں میں بیٹھ کر کے جو تم لوگوں کا راستہ روک دیتے ہو اللہ کے راستے میں جانے سے، یا کہیں بھی آدمی نکل رہا ہے روک دیتے تو راستے میں مت بیٹھو، یہ جرم ہے، رہزنی مت کیا کرو۔ اور ان سے جو ہے جبری ٹیکس وصولتے تھے، یہ روڈ پر جو چل رہے ہوں زبردستی ٹیکس وصولتے تھے، جبکہ نہ تو بنانے میں کچھ روپیہ یہ لگاتے تھے، نہ کچھ لگاتے تھے، نہ کوئی بھی محنت کرتے تھے، الٹا چلنے والوں سے ٹیکس وصولا کرتے تھے۔ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے آنا چاہتے تھے انہیں یہ روکتے تھے راستے میں اور طرح طرح سے بہکاتے تھے، باتیں بناتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی باتیں سنو گے تو دیوانے ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے، ان کی باتوں میں نہ جاؤ۔ اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلا دیا کرتے تھے، معاملات کو درست نہیں رکھتے تھے، بہت ساری برائیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جب پھر شعیب علیہ السلام نے جب انہیں دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ،
मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, अल्लाह की इबादत करो, तुम अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत ना करो। नाप तोल में जो कमी करते थे कहा पूरा पूरा वजन करो, जमीन में जो फितना फसाद फैलाते थे कहा फसाद ना फैलाओ, इसी तरह से रास्तों में ना बैठो, लोगों के माल ना लूटो। सारी बातें जब उन्हें बताई समझाई तो ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम मानने को तैयार नहीं हुई। उल्टा शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी दावत इस्लाह कबूल करने से इनकार कर दिया और उन्हें डराया धमकाया और कहा कि अगर तुम्हारे कुछ कौम के लोग ना होते तो तुम्हें पत्थरों से मार मार के संगसार कर देते, या तो फिर यहाँ से तुम्हें भगा देते, यहाँ से तुम्हें भगा देते। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की वजह से, चूंकि उनकी नस्ल खानदान वही की थी, कहीं दूसरे जगह से नहीं आए थे शुएब अलैहिस्सलाम, तो कहा हम तुम्हारे बाप दादा का जरा ख्याल कर रहे हैं, वरना तुम्हें पत्थरों से मार के हलाक कर देते और या तो फिर तुम्हें यहाँ से निकाल देते जमीन से, अपने मुल्क से, अपने वतन से। शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ ये की, रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक, बारे इलाहा मेरे और मेरे कौम के दरमियान जो हक हो उसका फैसला फरमा दे। इफ्तह बैनना, खोल दे हमारे पास, हमारे दरमियान और कौम के दरमियान जो हक बात हो। व अंत खैरुल फातिहीन, तू ही बेहतर खोलने वाला है, तू ही बेहतर फतह अता करने वाला है। यहाँ भी अल्लाह ताला ने कहा हत्ता यहकुम अल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन, यहाँ तक कि जब अल्लाह फैसला फरमा दे और वही बेहतर फैसला करने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर दो तरह का अज़ाब लाया। जब ये कौम नहीं मानी, शुएब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो शुएब अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें हलाक किया। उन्हें हलाक दो तरह से किया गया। एक तो उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन चीखो पुकार की आवाज के जरिए हलाक किया, उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया है, फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़ा फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन, उन्हें एक रजफा ने पकड़ लिया, चीख ने पकड़ लिया, और उस चीख की वजह से वो जहाँ थे, जिस हालत में थे, घुटनों के बल हो, खड़े हो, पड़े हो, जिस हालत में थे उसी हालत में मर गए थे, उसी हालत में मर गए। और दूसरा ये है कि जलजला आया उनके ऊपर, जलजले ने उन्हें पकड़ लिया, पूरी जमीन को अल्लाह ताला ने हिला करके रख दिया और उसी में मर गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और अजाब का तज़किरा है कि बादलों का साया आया, उस साये के अजाब में इन लोगों ने ये समझा कि धूप बहुत है और धूप की वजह से उस बादल के साये में चले गए, वो साया उनके ऊपर अजाब बन पड़ा। तो इस तरह से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हलाक हुई। हमारे लिए इसमें इबरत क्या है? हमारे लिए इसमें इबरत ये है कि शिर्क की वजह से अल्लाह ताला अजाब नाज़िल फरमाता है। नाप तौल में कमी, मामलात में गड़बड़ी की वजह से अल्लाह ताला अजाब नाज़िल करता है। मौजूदा दौर में नाप तौल में बहुत कमी हो रही है, बहुत कमी हो रही है, किसी भी शक्ल में नाप तौल में कमी। सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ तरकारी या दूसरी चीजें नाप तौल में, हर एक चीज के नाप तौल में डंडी मारी जा रही है। ये याद रखिए कि ये अमानत है नाप तौल। आप थोड़ा सा बढ़ के नाप देंगे, किसी भी साइट पर आप जाइए, मेजरमेंट लेना होता है तो बहुत सारे लोगों को हरबे मालूम होते हैं, और ये बुरा रास्ता आदमी जल्दी सीखता है कि मेजरमेंट लेते वक्त में किस तरह से डंडी मारी जाती है। ये चालाकियां लोग बहुत सी, इसको चालाकी समझते हैं, इसको चालाकी समझते हैं और समझते हैं कि इससे पैसा ज्यादा मिलता है, किसी का हक मार रहे हैं आप। अल्लाह ताला कहता है ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, आपस में माल, एक दूसरे के माल को बातिल तरीके से ना खाओ। ये जो डंडी मार रहे हो बातिल तरीके से खा रहे हो, और जो आदमी बातिल तरीके से माल खाता है अपने पेट में जहन्नम का टुकड़ा डाल रहा है, आग का टुकड़ा डाल रहा है। वसयस्लौना सईरा, और जहन्नम में अनकरीब वो दाखिल भी किया जाएगा। लिहाजा बातिल तरीके से किसी का माल ना खाओ। इंसाफ भर जो आपका हक बनता है, पहले से रेट तय है, उसके बाद फिर डंडी मार के मजीद पैसा उससे आप ले रहे हैं। ये शुएब अलैहिस्सलाम के कौम पर जो अजाब आया उससे हमें इबरत लेनी चाहिए। इस कौम को महज नाप तौल में कमी की वजह से अल्लाह ने हलाक कर दिया है। अखलाकी बुराई है, ये समाज की सबसे बड़ी और घिनौनी बुराई है।
کہ آپ کسی کو ناپ تول میں کمی کر کے دیں. اکثر و بیشتر مشہور ہے مچھلی والے کانٹا مارتے ہیں، ان کا کانٹا برابر ہوتا نہیں، کہیں ریٹ کم ہے کہیں زیادہ ہے، پھر بھی کانٹا جو ہے بڑا. لوگ کہتے بھی 10 روپیہ بڑھ کے لوگ، لیکن صحیح تولنا فوراً ترازو سیٹ کرتے ہیں، فوراً ترازو سیٹ کرتے ہیں، نہیں تو دوسرے کے ترازو پہ لے جا کر کے وزن کرواتے ہیں. اس کا مطلب جان بوجھ کے ڈنڈی مارتے ہیں. جس قوم اور معاشرے میں ناپ تول میں کمی ہو وہاں قحط سالی نازل ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے. چرند پرند یہ سب بھوکے مرنے لگتے اور انہیں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بارش سے ہمیں بھی مالا مال کرتا ہے. اگر یہ مخلوق نہ رہے تو ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے جو ناپ تول میں کمی کرتی ہے. بہت بڑی اور گھناؤنی برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی چیز یہ ہے کہ کسی پر کوئی قانون زبردستی نہیں تھوپنا چاہیے. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم زبردستی ٹیکس وصولتی تھی لوگوں سے، اور ایسے ہی نبیوں کی بات کا انکار کرنے سے عذاب آتا ہے. سنتوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں چہروں پر داڑھیاں نہیں رکھتے، پینٹ پاجامے ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے گھومتے ہیں، ان کے لباس اوپر نہیں آتے. نمازوں میں نماز کا جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو ہم نبی کی سنتوں کو اگر درست طریقے سے نہیں مانیں گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آتا. اللہ رب العالمین کا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لوگوں کو بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے. ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں وہ فتنے کے شکار نہ ہو جائے، اور یصیبہم عذاب علیم، اور یہ فتنے کا شکار دنیا میں اللہ تعالیٰ کر دے گا، آپ کو صحیح فیصلہ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچائے گا. اور یصیبہم عذاب علیم، آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے گئے. تو نبی کی مخالفت سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح سے زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلانے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے الفتنة اشد من القتل، فتنہ گری یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ ساری باتیں اس شعیب علیہ السلام کے قوم کے واقعے سے معلوم ہوتی ہیں. لہٰذا ہمارے لیے اس میں عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم ان باتوں سے جو ان کے قوم کے اندر بگاڑ تھا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اصلاح کی چیزیں ہیں سب سے بہتر عقیدے کی اصلاح، پھر اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح، اسی طرح سے اپنے معاملات کی اصلاح، ناپ تول کی اصلاح، تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس واقعے میں جو بھی پہلو ہیں اصلاح کے اپنے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس ڈپارٹ میں جو جیسا بھی بگاڑ ہو اللہ رب العالمین اس بگاڑ کے اصلاح کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے اور کوشش کر کے لوگوں کے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اپنی ذات سے اصلاح کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے ہر آدمی اگر سدھر گیا تو پھر برائی ختم ہو جائے گی، دوسرے کے اصلاح کا معاملہ ہی پیش نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی اصلاح کا سبق لوگ بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے. لہٰذا ہم ایک دوسرے کو اسی طرح سبق یاد دلاتے رہیں کہ یہ کام کرنا شریعت کے خلاف ہے، اور ہمیشہ ہم یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ایک الگ پہچان ہے. اللہ رب العالمین جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین سب سے عمدہ سب سے محبوب دین ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں. لہٰذا ہم اپنا شعار الگ رکھیں، اپنی پہچان الگ رکھیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.